جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تم اس کی محبت کے رنگوں میں رنگنے کی کوشش تو کرو، پھر وہ تمہیں ان رنگوں سے محبت کرنا بھی سکھا دے گا۔ وہ زمین والوں کی بھیڑ میں تمہیں پھنساتا صرف اس لیے ہے تاکہ تم مدد کے لیے اس کو بار بار پکارو اور وہ تمہیں سنتا رہے۔ تم جو سب کے سامنے پھیلاتے ہو اس جھولی کو صرف اللہ کے سامنے پھیلا کر دیکھو۔ بس ایک وہی ہے جو اسے بھر سکتا ہے۔ کرم کرنا اور بھرم رکھنا اسے خوب آتا ہے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ بس یقین کی پٹی ان آنکھوں پہ باندھ کر اس کے منتخب راستوں پر چل دو، پھر دیکھو اس کے ایک کن سے ہوتا کیا کیا ہے۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازہ بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے پاس ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ ہر وہ آنسو جو تم نے اس کی رضا کے لیے پلکوں پہ ہی ثبت کر لیا، اللہ تمہارے ہر اس سسکتے ہوئے راز کا حساب اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ تو پھر یہ نا امیدی کیسی ہے؟ جو لیتا ہے وہ دوبارہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہوں جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ تمہاری ہر دعا تمہاری چاہت سے تمہارا ایک قدم کا فاصلہ کم کر دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے جسے ناممکن سمجھ بیٹھے ہو اس سے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہی باقی ہو۔ اللہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم انتظار نہیں کرتے ہو۔ وہ انتظار کے ذریعے تمہارا یقین آزماتا ہے کہ کیا اس کے ارادوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ بس کبھی کبھار وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تمہاری سب سے پیاری چیز کو تم سے عارضی طور پر دور کر دیتا ہے۔ جس نے اس مٹھی کو بنایا ہی بھرنے کے لیے ہے، وہ اسے خالی بھی پھر کبھی نہیں رہنے دے گا۔ کبھی زندگی بھر کی ریاضتیں رائے گاں جاتی ہیں اور کبھی لمحے
सदियों को जन्म दे दिया करते हैं। कभी समंदर की मौजें साहिल से ज़िंदगी छीन कर ले जाती हैं और कभी मछली पैगंबर को साहिल पर जिंदा उगल देती है। कभी अहले इल्म की हजार दलीलें पत्थर दौर के इंसान को गार से नहीं निकाल पाती और कभी किसी फ़कीर की एक सदा अफकार की बुनियाद हिला देती है। मालिक कायनात के भी अपने ही रंग हैं, अपने ही मामलात हैं, जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे नवाजते। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आज़ाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूं खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे हालात बदलती हैं और जब अल्लाह तुम्हें खुद से रजू करने की तौफीक दे देता है तब वो कबूलियत को तुम्हारी तमाम दुआओं का मुकद्दर बना देता है। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें उन चीज़ों तक लेकर जाती हैं जिन तक पहुंचने का तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो फिर ये मत सोचो कि जो मांग रहे हो उसे हासिल कैसे करोगे, क्योंकि उसका इंतज़ाम तुम्हारा रब तुम्हारे सोचने से बहुत पहले कर चुका है। जो तुम्हें बेचैनी में मुब्तला करता है वही तुम्हारे लिए इस बेचैनी से तस्कीन भी निकालता है और फिर वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से तुम्हें उम्मीद भी नहीं होती। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी दुआओं पे राज़ी हो जाए तो पहले तुम उसके फैसलों पे राज़ी हो जाओ और उसके मुकर्रर करदा वक्त का इंतज़ार करो। फिर भले ये तुम्हारा वजूद किरची किरची ही क्यों ना हो जाए, वो तुम्हें फिर से यूं समेट देगा जैसे तुम कभी बिखरे ही ना हो। मगर खुद को समेटने के लिए यकीन लाजिम होता है और जब तुम यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हें यूं संभाल लेता है कि फिर तुम्हें गिरने का खौफ कभी तंग नहीं करता। वो जब्बार है, वो हर उस टूटी हुई चीज़ को फिर से जोड़ सकता है जिसका जुड़ना तुम्हारी नज़र में नामुमकिन है। टूटे हुए दिलों का ठिकाना अल्लाह के सिवा और है ही कहाँ। बस वही है जो इन्हें जोड़ता है और इन जख्मों की मरहम बनता है।